بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ فکری دروس میں سے آج ہمارا چھٹا سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ایک تو یہ جانیں گے کہ قیامت کس کو بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آج کے سیشن میں ایک دوست نے پرسنل میں میسج بھیجا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سیشن میں گفتگو کی تھی کہ انسان ایک چھوٹا عالم ہے، یعنی ایک چھوٹی دنیا ہے، اور یہ جو باقی عالم یعنی دنیا جس میں رہ رہے ہیں یہ ایک بڑا عالم ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ تو انشاءاللہ اس دو عنوانات پہ آج کے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا کہ ہم گفتگو کریں گے کہ قیامت کس کو بولتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں قیامت کے متعلق میں عرض کرتا چلوں، ایک تو قیامت کے متعلق ہمارا دینی مسلک کے لحاظ سے یعنی شرعی تعریف ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قیامت اس کو بولتے ہیں کہ یہ تمام دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، جو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ستارے وغیرہ ٹوٹ جائیں گے، آسمان وغیرہ پھٹ جائیں گے، دریاب وغیرہ بہا دیے جائیں گے، اور اسی طرح تمام دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ تو اس تمام مرحلے کو، دنیا کے ختم ہونے کے مرحلے کو قیامت بولتے ہیں۔ مگر میں آج کے سیشن میں اپنے حاضرین کو جابر بن حیان کے قاعدے کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے پہلے سیشن میں پڑھا تھا جابر بن حیان کا ایک قاعدہ کہ علم بولتے ہیں کسی چیز کو قوت سے فعلیت کی طرف لانا۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان تمام میں ایک صلاحیت موجود ہے، مگر وہ صلاحیتیں جب فعلیت میں آ جاتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا کس طرح؟ مثلا آپ کے پاس مٹی پڑی ہے، اس میں آپ نے پانی ڈالا، اس سے گارا بن گیا، ابھی اس گیلی مٹی سے آپ اپنے لیے دیوار بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ دیوار، اس میں قوت تھی اس مٹی میں، مگر جب آپ نے دیوار بنا دی تو وہ فعلیت تک پہنچ گئی، ابھی اس سے آگے کچھ نہیں بنے گا۔ بس اس مٹی میں جب آپ فعلیت تک نہیں لے کے گئے تھے، اس میں طاقت اس چیز کی بھی تھی کہ آپ اس مٹی سے اینٹ بنا لو، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اینٹ کا جو قالب ہے وہ لے کے آئے، اس میں گارا ڈالا، پھر دھوپ میں سکھایا، اس سے اینٹ بن گئی۔ تو دیکھیے قوت سے فعلیت تک مٹی میں قوت تھی اینٹ کی، اب اس سے اینٹ بن گئی، اس کو بولتے ہیں قوت سے فعلیت۔ تو بھائی ایک چیز میں جتنی صلاحیتیں پوشیدہ پڑی ہیں، مثلا میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ مٹی سے بالفرض 25 چیزیں بن سکتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا مٹی سے ہم دیوار بنا سکتے ہیں، مٹی سے ہم اینٹ بنا سکتے ہیں، مٹی سے ہم چھوٹے چھوٹے برتن کھانے پینے کے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، مٹی سے ہم مرغیوں کے لیے یا اسی طرح کسی اور جانوروں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا سکتے ہیں۔ ابھی اس مٹی میں بالفرض 50 چیزوں کی بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو جب یہ 50 چیزیں مٹی سے بن گئی تو کیا خیال ہے اس کے آگے کوئی قوت اس میں باقی ہے؟ نہیں۔ تو بس یہی اختتام ہے مٹی کا، بس آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیجیے، یہی اختتام ہے اس مٹی کا کہ اس میں 50 طاقتیں موجود تھی، آپ اس سے 50 چیزیں بنا سکتے تھے، مگر جب آپ نے اس سے بنا دی تو بس بات ختم، اس سے آگے تو اس سے اور کوئی چیز نہیں بن سکتی، یہی اس چیز کا اختتام ہے بس۔ تو یہ قیامت کی جو عقلی دلیل میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں استعداد اور صلاحیتیں موجود ہیں، آپ اس سے ایک چیز بنا سکتے ہو، دوسری چیز بنا سکتے ہو، اس طریقے سے کام کر سکتے ہو، اس طریقے سے کام کر سکتے ہو۔ جس طرح آج کل ایگریکلچر کے حوالے سے
ہمارے ماہرین محنت کر رہے ہیں اپنے علمی میدان میں، اور وہ ایک مطلب یہ جو عام طور پر زراعت کے باب میں استعمال کی جا رہے ہیں، کھادیں وغیرہ اس طرح کافی چیزیں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک دانہ گندم سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گندم وصول کر سکیں۔ پہلے لوگوں میں کافی زمینوں پہ گندم بوئی جاتی تھی مگر فصل کم ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ علم کی بدولت سے اتنی محنت ہوئی کہ کم زمین سے ہم زیادہ سے زیادہ فصل وہ وصول کر رہے ہیں۔ ابھی ان کا یہ دائرہ کار اور بھی تیز ہوتا جا رہا ہے، ریسرچیں ہو رہی ہیں اس پہ، مگر ایک وقت ایسے آئے گا کہ اس گندم، یہ دیکھیے وہی صلاحیت اس گندم میں پڑی تھی پہلے بھی، اس گندم کے ایک دانے میں وہ قوت پڑی تھی کہ آپ بالفرض ایک کنال کی زمین سے 200 من گندم یہ وصول کر سکتے ہو، مگر پہلے زمانے میں وہ قوت ماہرین نے یا ہمارے زمیندار حضرات نے یا کسان حضرات نے اس گندم کے دانے میں جو طاقت تھی اس کو فعلیت تک نہیں نکالا تھا، اس پہ محنت نہیں کی تھی۔ تو ایک کنال کی زمین ہمیں 20 من یا 30 من کی گندم دیتی تھی بالفرض، آج محنت ہوئی، اسی قوت پہ محنت ہوئی علم کی دولت سے، آج وہی ایک کنال کی زمین ہمیں 50 اور 60 من دے رہی ہے بالفرض۔ اس پہ اور بھی محنتیں جاری ہیں، ماہرین محنت کر رہے ہیں کہ وہ اور محنت کر کے سے ایک کنال سے 200 من 300 من وصول کریں۔ تو وہی قوت جو اس گندم کے دانے میں موجود ہے اس کو نکال رہے ہیں باہر، فعلیت تک لا رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر اس میں آخری طاقت کی جو قوت پڑی ہے اور اس کو ہم باہر نکال دیں تو اس سے آگے تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا، بس یہی اس چیز کا اختتام ہے۔ بس اسی طرح اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں قوتیں موجود ہیں، جب یہ تمام قوتیں آپ فعلیت تک لے جائیں گے بس یہی اختتام اور یہی قیامت ہے، بس بات ختم، آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ایک چیز پہ محنت تبھی کی جا رہی ہے جب اس کا اختتام نہیں ہوا، آپ نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہو، نئی نئی چیزیں ریسرچیں وغیرہ کر رہے ہو، جب تمام ریسرچیں پوری ہو جائیں گی، جب تمام دریافت پوری ہو جائیں گی، یہ اختتام دنیا ہے، بس اسی کو قیامت بولتے ہیں۔ تو یہی قاعدہ ہی اصل میں قیامت ہے، قوت سے چیزیں فعلیت تک لے آئیں، جب تمام چیزیں قوت سے فعلیت تک آ جائیں گی بس یہی قیامت۔ میں آپ کو نظام شمسی اسٹرانومی کے حوالے سے مثال سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کافی آسانی سے۔ دیکھیں نظام شمسی میں ہم بات کرتے ہیں کہ تمام سیارے وغیرہ، زمین ہو گئی، چاند ہو گئے، مریخ ہو گیا، مشتری ہو گیا، زحل ہو گیا، عطارد ہو گیا، نیپچون ہو گیا، پلوٹو ہو گیا، یہ تمام کے تمام سورج سے گرد گھوم رہے ہیں۔ ابھی ہماری زمین بھی سورج سے گرد گھوم رہی ہے، تو ہماری زمین کی دو حرکتیں، ایک کو محوری حرکت بولتے ہیں اور ایک اس کی دائری حرکت ہے جو زمین سے گرد گھوم رہی ہے۔ محوری حرکت سے زمین جس طرح گھوم رہی ہے، اس سے محوری حرکت جو زمین کی ہماری ہے، محوری حرکت سے دن اور رات بن رہے ہیں۔ زمین گھومتی ہے تو دن اور گھومتی ہے رات، پھر گھومتی ہے دن، پھر گھومتی ہے رات۔ محوری حرکت سے زمین کے دن اور رات ہمارے چل رہے ہیں، اور ایک زمین کی وہ حرکت ہے جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے، تو اس سے ہمارے موسم پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں موسم مطلب گرمی کا موسم آ جاتا ہے، کبھی سردی کا موسم آ جاتا ہے، کبھی خزاں کا موسم بہار۔ تو وہ جو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس سے ہمارے موسم بن رہے ہیں۔ ابھی جو زمین اپنے محور میں حرکت کر رہی ہے اس کی بھی اپنی ایک مقدار ہے، اور جو زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے اس کا اپنا ایک دائرہ کار، اپنا ایک راستہ ہے، اپنے راستے سے ہٹ کے یہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی، اسی ایک مدار پہ چل رہی ہے، یہ اس مدار سے ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس اگلا مدار مریخ کا ہے، مشتری کا ہے، چاند کا ہے، مختلف قسم کے مدارات ہیں ہمارے پاس۔ اگلے مدار میں ایک سیارہ نہیں جا سکتا کیونکہ نقصان ہوگا، پھر اس سے ٹکرا جائے گا، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین جو اپنے اس مدار میں گھوم رہی ہے، نہ اس کا مدار بڑا ہو رہا ہے، نہ اس کا مدار چھوٹا ہو رہا ہے، اور نہ یہ اپنے مدار سے کسی اور جگہ جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ زمین میں ایک قوت موجود ہے، ایک مقناطیسی قوت موجود ہے، ایک جاذبیت والی قوت موجود ہے جو اس کو اپنے مدار سے دور یا اپنے مدار سے ہٹ کر کسی اور کے مدار میں جانے کی طرف اجازت اس کو نہیں دے رہی۔
اسی طرح سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنی جگہ پہ غروب ہو رہا ہے، اس سورج میں بھی اپنی ایک قوت موجود ہے، ایک مقناطیسی قوت، ایک جاذبیت والی قوت اس میں موجود ہے، جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے اس اپنے دائرے پہ چلنا ہے، اس سے آگے ہٹ کر نہیں چلنا۔ اسی طرح تمام سیاروں میں بھی ایک قوتیں موجود ہیں۔ تو جابر بن حیان کا ایک اور قاعدہ ہے، وہ بولتے ہیں میں نے ایک مقناطیس کو اپنے پاس رکھا، اس کو نوٹ کیا کہ لوہے کو وہ کتنے دور سے پکڑتا ہے، تو اس مقناطیس میں پہلے مقناطیسیت تھی 100% تھی، اس کو میں استعمال کرتا جا رہا تھا، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس مقناطیس کی مقناطیسی قوت 80 تک آ گئی، 100 سے 80۔ تو دیکھیے مقناطیس میں تو قوت موجود تھی، استعمال کرتے کرتے ایسا ختم ہو رہی ہے، اور یہ آپ سائنس کے میدان میں آپ کو پتہ بھی ہوگا مقناطیس کی جو قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو جس طرح مقناطیس کی یہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، زمین کی یہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، سورج کی یہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ استعمال ہو رہی ہے، قوت سے فعلیت تک آ رہی ہے۔ سیاروں کی یہ جو قوتیں ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں باہر۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اور سورج، اسی طرح باقی سیاروں کی جو قوت جاذبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کی یا کمزور ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے چاند یا سورج یا زمین کا جو دائرہ ہے گھومنے کا وہ بڑا ہو جائے گا۔ بڑا ہونے سے جو زمین کا جو اپنا مدار ہے وہ اپنے مدار سے دوسرے سیارے کے مدار میں پہنچ جائے گی، جب وہ دوسرے سیارے کے مدار میں پہنچے گی تو ٹکرا جائے گی، اس ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے ایک سیارہ دوسرے سیارے پہ، تو یہی قیامت ہے، تمام نظام اسی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن نے منظر کھینچا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ زلزال، زلزلت الارض، دیکھیے جب ایک چیز اپنے مدار سے ہٹ جاتی ہے، گاڑی جب آپ چلاتے ہیں تو ایک ڈرائیور جب گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے، جب اس سے گاڑی اپنے ٹریک سے پھسل جائے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، پھر زگزیگ حرکت شروع ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے، وہ قابو نہیں کر سکتا۔ یہی زمین بھی ایک وقت اس طرح آئے گا کہ اسی طرح۔ تو یہ تو قیامت کے متعلق میں نے آپ کو، تو بہرحال میں نے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جو دریافت ہو رہے ہیں، ایسا ایسا ان پہ کام ہو رہا ہے، تمام علوم جب دریافت ہو جائیں گے بس یہی دنیا کا اختتام ہوگا اور یہی قیامت ہوگی۔ ہر شعبے میں، اگر فزکس کے میدان میں ریسرچ کمپلیٹ مکمل ہو گئی، آگے کچھ نہیں ہے، کیمسٹری کے میدان میں، اسی طرح بایولوجی کے میدان میں، اسی طرح ہمارے جتنے بھی شعبے آج کل چل رہے ہیں، تمام شعبوں کی انتہا وہ دنیا کی انتہا ہے، اور دنیا کی انتہا وہ قیامت کی انتہا ہے، اور یہ اصل میں علم کی انتہا ہے بس۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ علم کی وجہ سے چل رہا ہے، علم کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، نئے نئے کام ہو رہے ہیں، نئے نئے ریسرچز وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اور آگے میں اپنے دوستوں کو سوال کے متعلق جنہوں نے پرسنل میں میسج بھیجا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ انسان ایک چھوٹا عالم ہے اور یہ دنیا بڑا عالم ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں، جب نرسری میں پلے گروپ وغیرہ میں داخل کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی بہت، پھر مڈل میں، پھر ہائی میں، تو آپ نے انگلش بھی سیکھی ہے، آپ نے میتھس بھی سیکھا ہے، آپ نے جغرافیہ بھی سیکھا ہے، آپ نے پاک اسٹڈی بھی سیکھی ہے، آہستہ آہستہ آپ نے فزکس بھی سیکھی ہے، کیمسٹری بھی سیکھی ہے، بایولوجی بھی آپ نے پڑھی ہے۔ ابھی اس بندے کو، اس انجینئر کو میں ایک جگہ پہ کھڑا کرتا ہوں، اس سے میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کہاں پہ واقع ہے، نقشے پہ کہاں پہ واقع ہے؟ فوراً مجھے جواب دیتا ہے بنگلہ دیش فلاں جگہ پر واقع ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ فلاں ملک جرمنی کہاں پہ واقع ہے؟ بولتے فلاں جگہ پر واقع ہے۔ جغرافیہ کی ساری کتاب اس کے دماغ میں محفوظ ہے، تو پوری دنیا کا نقشہ اس کے دماغ میں موجود نہیں، تو پوری دنیا کتنی وسیع ہے، اس تمام دنیا کو اس نے اپنے ذہن میں علم کی وجہ سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو انسان چھوٹا عالم نہ ہوا، وہ آپ کو اجمالی سیر کرا رہا ہے کہ چلے دیکھیے اس جگہ پہ نقشے کے اس جگہ پہ ہم گئے، وہاں پہ جرمنی واقع ہے، شمال کی جانب گئے، وہاں پہ فلاں امریکہ واقع ہے، اس طرح مغربی جانب پہ ہم گئے، وہاں پہ فلاں فلاں ملک واقع ہیں۔ دیکھیے آپ کو ایک قسم کی چھوٹی دنیا آپ کو پھیرا رہا ہے، حقیقت میں تو دنیا بہت بڑی ہے۔ اسی طرح وہ آپ کو جو ہے نا بایولوجی کے علوم کی دنیا میں یہ جانور موجود ہے، سمندر کی تہ میں یہ جانور ہوگے، وہ جانور ہوگے، مچھلیوں کی یہ قسمیں ہوگی، وہ قسمیں ہوگی، ابھی دریا میں تو علیحدہ قسم کی مخلوق ہے، کافی ٹائم اس پہ لگتا ہے۔
مگر وہ بندہ جو بایولوجی اس نے پڑھی، اس کے دماغ میں ساری سمندر کی ساری مخلوق اس کے دماغ میں موجود ہے. وہ آپ کو سمجھاتا جا رہا ہے کہ بھائی یہ والے سٹار فش ہو گئے، جیلی فش وغیرہ ہو گئے، فلاں فش کی قسمیں، یہ چیزیں وہ چیزیں، سمندر کی تہ میں زمین کتنی نیچے ہے، پھر سمندر کے اندر پانی کس طریقے سے ہے، سمندر کے اندر جو پودے وغیرہ ہیں وہ کس طریقے سے ہے، آکسیجن وغیرہ ہے کہ نہیں. یہ جو ہے آپ کو چھوٹی دنیا ہے انسان اصل میں. آپ تعلیم یافتہ لوگوں سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو پوری سیر کرائیں گے وہ. مثلا آپ کو ایک کمپیوٹر انجینئر مل گیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو پوری کمپیوٹر کی سیر کرایا دے گا. حالانکہ کمپیوٹر تو بڑا وسیع مضمون ہے. آپ کو بتائے گا پہلے زمانے میں کمپیوٹر اس طرح، تو گویا وہ آپ کو کوئی 400-500 سال پہلے لے گیا. اتنی زیادہ بجلی وہ ڈیزالو کرتا تھا. اس کے بعد کمپیوٹر کو چھوٹا بنایا گیا، پھر اس کے بعد ریم ہے، پروسیسر ہے، پروگرامنگ ہے وغیرہ. پوری دنیا انسان کے اندر ہے، پوری دنیا کو انسان نے سنبھالا ہوا. تو انسان چھوٹا عالم ہے، انسان کے اندر تمام علوم موجود ہے، تمام علوم. بچپن سے آج تک آپ نے 30 سال 80 سال 90 سال گزارے، 90 سال کی میموری آپ میں فیڈ پڑی ہے. آپ جہاں گئے آپ کو جگہ یاد ہیں، چیزیں یاد ہیں، علوم ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں. چھوٹا عالم نہیں، چھوٹی سی دنیا انسان. امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.